بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بی بی سی نے ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری شائع کی ہے۔ بی بی سی اردو نے پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا پاکستان کی سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ بی بی سی کی جو خبر ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کی سیاست سے اس کا کیسا اور کیوں تعلق ہے۔ تو وہ جناب اس نے خبر دی ہے بیسیکلی کہ ہوش اڑا دینے والی ڈرونی فلمیں جن پر پابندی عائد کی گئی۔ پہلی اس نے کیٹیگری بنائی ہے 1 2 3 4 5، اور جو سب سے معافی چاہتا ہوں، پہلی اس نے جو فلم جو دنیا کی فلم انڈسٹری ہے، ظاہر ہے کہ ہالی ووڈ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور اس میں جو پہلے نمبر پر ہارر مووی آپ کہہ سکتے ہیں رینکنگ وائز، وہ جناب ہے دی ایکسورسسٹ اس کا نام ہے۔ یہ چونکہ اردو میں لکھا ہوا ہے تو جو اردو میں مجھے پرونانسیشن سمجھ آ رہی ہے، جس طرح میں ادا کر رہا ہوں، تو وہ اسی طرح ہی ہے۔ اگر مطلب کوئی اوپر نیچے ہو تو میں معافی چاہوں گا اس کی۔ تو جناب علی، یہ فلم انتہائی ڈرونی جو فلموں کی فہرست ہے اس میں ہمیشہ اس کو سر فہرست رکھا جاتا ہے، اور یہ فلم جو ہے 1973 میں ریلیز ہوئی تھی، اور ایک چھوٹی بچی کے اوپر جو ہے وہ اس میں شیطانی قوتیں جو ہیں اس چھوٹی بچی کے اوپر میں محلول کر جاتی ہیں۔ محلول کہنا چاہیے، حلول کر جاتی ہیں، محلول کہہ رہا ہوں۔ تو یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا جس کو ہم کہ جن چمڑ گئے نا، یا اس کے اوپر سایہ ہے، تو اس طرح کا یہ والا سین ہوتا ہے اس چھوٹی بچی کے ساتھ۔ اور اس فلم کی خوبصورتی یہ تھی، یا اس فلم میں دلچسپی کا لیول یہ تھا، 70s میں یہ فلم آتی ہے اور امریکہ میں موسمی تغیرات کو ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے بھی اس فلم کا رش نہیں ٹوٹا۔ کھڑکی توڑ کامیابی اس فلم نے حاصل کی، اور مطلب برف باری کے دنوں میں بھی قطاروں کے باہر یعنی لوگ لگا کر قطار در قطار ٹکٹ لے رہے ہوتے تھے اس فلم کا، اور جو میڈیا رپورٹس آئیں وہ شہ سرخیاں بنیں اس فلم کے بارے میں کہ جی کہ لوگ جاتے ہیں سینما ہال کے اندر، کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو کندھوں پر اٹھا کے لایا جاتا ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ الٹیاں کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح کی یہ والی فلم تھی، اور نابالغ جو تھے ان کے بارے میں ان کو اجازت تھی کہ نابالغ بھی فلم دیکھ سکتے ہیں، یہ والی فلم۔ اور فلم میں کہہ دیتا ہوں، یہ فلم نہیں ہوتا، فلم ہوتا ہے۔ یہ میری عبدالرؤف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی دفعہ میری پرونانسیشن ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے سنگاپور میں اس کے اوپر پابندی لگی تھی، اور پھر مطلب انگلینڈ میں بھی اس کے اوپر پابندی لگی، ملائیشیا میں اس کے اوپر پابندی لگی، برطانیہ میں صرف بالغ افراد کا اجازت تھی کہ وہ یہ والی فلم دیکھ سکتے ہیں، اور 1984 میں یہ ڈی وی ڈیز میں آ گئی تھی، اور اگلے 11 برسوں تک اس فلم کی جو ویڈیوز بیچنے پر دنیا کے مختلف ممالک میں پابندی عائد تھی۔ وجہ کیا تھی کہ ڈرونی بہت تھی، بچی کی روح، یا نہیں، بچی میں ایک شیطانی روح اس کی حلول کر جاتی ہے۔ تو اس کو بہرحال آسکر ایوارڈ لینے کے لیے اس فلم کو چنا بھی گیا تھا، شامل ہوئی تھی اس میں، بعد میں لیا گیا کہ نہیں، یہ اس رپورٹ میں نہیں آیا۔ پھر دوسری جو فلم ہے وہ ہے کینیبل ہولوکاسٹ۔ اچھا جی، یہ 1979 میں آئی تھی، اور یہ بے حد بدنام میں زمانہ فلم تھی، اور اس میں جانوروں کی جان سچی مچی لی گئی تھی۔ یہ بیسیکلی تھی فلم کہ ایک فلم میکرز کی ٹیم ہے، وہ یہ جو ہے نا جی جنگل جو ہے ایمیزون جو ہے، وہ امریکہ کے اوپر والے حصے میں جو جنگل ہے، دنیا کا سب سے بڑا کہا جاتا ہے کہ آکسیجن پیدا کرنے کا جو ماخذ ہے وہ والا جنگل ہے۔ تو خیر ہم جغرافیے کے اوپر بات نہیں کر رہے، فلم کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو اس فلم میں وہ ان کو ایک ریسکیو کرنے جو ٹیم جاتی ہے، جو گم ہو جاتے ہیں فلم میکروں کی ایک ٹیم، تو اس کے اوپر یہ فلم تھی بنی ہوئی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو متنازعہ فلموں پر آپ سمجھیں کہ فہرست میں اس کو شامل کیا گیا، اس پر پابندی لگی، اس میں مطلب جانوروں کو زندہ مارا گیا تھا، بڑی عجیب و غریب قسم کی اس کے متعلق کہانیاں ہیں۔ تو اس فلم کی نمائش کے اوپر بھی مختلف دنیا کے ممالک جس طرح کہ آسٹریلیا، ناروے، برطانیہ اور آئرلینڈ میں جیسے ممالک جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی۔
اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اس کا پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے ان ڈرامانی فلموں کا۔ اچھا جی، تیسرے نمبر پر تھی گروٹیسک۔ یہ جاپانی ہارر فلم ہے، 2009 میں آئی تھی۔ اس میں ایک ڈاکٹر جو تھا وہ نوجوان ایک جوڑے کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے اوپر خوفناک تشدد کرتا ہے، اور جو ڈسٹریبیوٹر تھے اس فلم کے ان کو امید تھی کہ یہ 18 برس سے زائد افراد جو ہیں عمر کے، ان کو دکھانے کے لیے یا ان کے لیے اس فلم کو نمائش کرنے کی اجازت مل جائے گی، لیکن برطانیہ نے اس فلم پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ اس میں کچھ اور طرح کا تشدد جو ہے وہ دکھایا گیا تھا، مطلب آپ جنسی تشدد بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ کہا گیا کہ جی کہ اس فلم کے اوپر اعتراض تھا کہ یہ اپنے اصل، اب وہ آپ نے نا ذہن میں رکھنا ہے، جو میں نے پہلی آپ کو فلم بتائی اس کا جو مین کریکٹر تھا ایک بچی تھی، وہ اس کے اندر حلول کر جاتی ہے کچھ شیطانی قوتیں، اور اس فلم میں اس فلم کے اوپر پابندی جو لگائی گئی، اس کا وجہ جو بتائی گئی وہ یہ تھی کہ اس فلم کا جو مواد تھا وہ اپنے موضوع سے ہٹ گیا تھا، اور کرداروں کی اہمیت واضح نہیں ہو سکی تھی کہ کردار جو کہانی میں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ کہا گیا کہ یار یہ فارغ فلم ہے، یہ ڈرانی فلم تو ہے لیکن یہ فارغ فلم ہے، مطلب اس کی وجہ وہی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو پابندی لگی برطانیہ میں بھی اور کئی ممالک میں، فرانس میں، فن لینڈ میں، اٹلی میں پابندی لگی، لیکن بعد میں نیدرلینڈ اور امریکہ میں یہ فلم دیکھی گئی، لیکن 18 سال سے اوپر کوئی حد تھی کہ اس کے نیچے جو ایج کے لوگ ہیں وہ فلم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح دا ہیومن سینڈیپیڈ ٹو، اب میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو رپورٹ ہے یہ اردو میں ہے، اور جو اردو میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں تو وہ اگر پرونانسیشن میں جو اصل نام ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ 2009 میں یہ والی فلم آئی تھی، یہ ایک ڈچ فلم تھی یا ایک ڈچ سٹوری ہے۔ اس میں ایک جرمن سرجن ہے جو 3 سیاحوں کو یرغمال بناتا ہے اور ان کے اوپر مختلف قسم کے تجربات کرتا ہے، ذہنی مریض ٹائپ ہے یہ والا سرجن، اور ہارر ہے۔ اس میں وہ انسانی اعضاء کاٹ کے نہ صرف تجربات کرتا ہے بلکہ جو انسانی اعضاء کاٹ کے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں ان کو شو پیس کے طور پر رکھتا ہے۔ تو یہ آسٹریلیا میں اس کے اوپر پابندی نہیں تھی 18 سال سے کم، لیکن نیچے پابندی تھی۔ اسی طرح برطانیہ میں بھی جو تھی وہ ہلکی پھلکی بحث مباحثے کے بعد جو ہے وہ اس کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن وہ 18+ کے لیے۔ اور اسی طرح جو باقی مالدیو اور فلپائن میں اس پر مکمل پابندی تھی۔ پھر اسی طرح جناب علی ایک اور فلم جو ہے 5ویں نمبر پر ہے وہ ہے دا ٹیکسس چین میسیکر، میرا خیال ہے میسیکر وہ کہنا چاہ رہے ہیں، میسیکر لکھا ہوا ہے۔ 1974 میں یہ فلم ریلیز ہوئی تھی اور اس میں بے پناہ تشدد کو دکھایا گیا تھا اور اسے اس وجہ سے پسند نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں کچھ فحش مناظر بھی تھے اور بہت زیادہ مطلب ایک قاتل تھا ایڈچن جو تھا، یہ اس کے اوپر بیس کرتی تھی یہ والی فلم۔ اور اس کے بعد جو 6 نمبر پر ہے وہ مشہور زمانہ، وہ آپ بھی اس سے واقف ہوں گے، وہ تھی ایول ڈیڈ، دا ایول ڈیڈ۔ یہ 1981 میں فلم آئی تھی۔ اس میں امریکہ میں جو وہ ہوتی نہیں مافوق الفطرت، کہہ لیں کہ اس کا موضوع تھا قوتیں، شیطانی قوتیں، تو وہ بیسیکلی 5 کے قریب یہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ یہ فلم ان کے گرد گھومتی ہے، یہ جنگل میں ٹرپ کے اوپر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ایک کیسٹ ملتی ہے اور وہ جب کیسٹ یہ آن کرتے ہیں تو وہ ایک شیطانی جو کہہ لیں کہ کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جناب علی اس کے اوپر بھی دنیا بھر میں مختلف، اس کے اوپر آئرلینڈ، برطانیہ، ملیشیا، سنگاپور، چلی اور بھی اس طرح کے کئی ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی نمائش کے اوپر پابندی تھی۔ تو سر اب آ جائیں پاکستان کی پالیٹکس سے، اس کا کیا آپ کو تال میل کیا بنتی ہے، کیا مطلب کہہ لیں کہ جوڑ بنتا ہے کہ اس کہانی کی کڑیاں کس طرح ملتی ہیں پاکستان کی سیاست سے؟ سر پاکستان میں بھی اس وقت ایک
کہہ لیں کہ ڈرونی فلم کی نمائش جاری ہے، اور اس پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ پابندی لگنی چاہیے، کیس چل رہا ہے، پابندی لگ جائے گی، اور یہ فلم چل رہی ہے اس وقت پاکستان کے جی ٹی روڈ کے اوپر، بلکہ یہ جو نمائش لگی ہوئی ہے، یہ جو فلم چل رہی ہے ڈرونی فلم، یہ ڈرونا خواب ہے، ڈرونی فلم سے زیادہ ڈرونا خواب ہے۔ اور یہ جناب اس وقت پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس ڈرونے خواب کو یا اس ڈرونی فلم کی نمائش کو روکنے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہی ہے۔ ڈی جی آئی کی پریس کانفرنس بھی اسی ضمن کی ایک کڑی تھی۔ یہ تو میں نے خیر لائٹن سائڈ کے اوپر اس کو اہم ہی ملایا ہے اس سے، لیکن بہرحال آن سیریس نوٹ یہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب ایک ڈرونا خواب بن کر آئے ہیں، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈرونا خواب جو ہے اس کو تعبیر نہ ملے۔ اور میں اسی حوالے سے جو آج سارا دن، بلکہ کل رات سے، بلکہ پرسوں رات سے جو ایک افواہ پاکستان کے اندر سرگرم ہے، وہ افواہ یہ ہے کہ جی کوئی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہونے والی ہے۔ اور وہ کیوں ہونے والی ہے، وہ افواہ کیوں پھیلی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ جو خونی انقلاب، خون، پہاڑوں سے لوگ اتریں گے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مارشل لا لگتا ہے تو لگ جائے، تو بیسیکلی لوگ ان کو لگ رہا ہے کہ سہم گئے ہیں۔ ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی قوتیں جو ہیں وہ خون خرابے سے ڈری ہوئی ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سہمی ہوئی ہیں، مطلب وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جی کہ وہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس طرح کے واقعات پیدا ہوں جو پاکستان کے لیے یا ریاست کے لیے یا ہماری سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو مطلب میں اس کو اگر مناسب الفاظ دوں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں چاہتا، تو لہٰذا اپنی اپنی کوشش جاری ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو پریس کانفرنس کی جو افواہ پھیلی ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے تھی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ دبی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آج انہوں نے کہا کہ جی کہ اگر مارشل لا لگتا تو لگ جائے سانو کی، تو اس لیے وہ جو افواہ پھیل گئی تھی وہ بیسیکلی ایک دبی ہوئی خواہش تھی کہ جی کہ وہ کوئی فے نام کا کوئی افسر ہے، وہ ایک پریس کانفرنس کرے گا جو بیسیکلی عمران خان صاحب کے غبارے سے ہوا نکالے گا۔ اس طرح کی اطلاع کوئی نہیں ہے، میں بربنائے اطلاع آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ہماری گورنمنٹ کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے یا کہہ لیں کہ الیکٹیبل ہے، ایک جو گورنمنٹ کا حصہ ہے یا وہ اسٹیٹ کا حصہ ہے۔ ویسے تو گورنمنٹ کا پارٹ ہوتا ہے، بلکہ وہ گورنمنٹ کا پارٹ نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ کا، میں اب اس کو کیا ہم تشریح میں اس کی کروں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک پیرالل گورنمنٹ بنا دیا ہوا ہے، اور وہ ہے فوج، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ۔ تو نہ تو اس طرف سے یعنی کہ جو ہماری پولیٹیکل کہہ لیں لیڈرشپ ہے یا جو گورنمنٹ کا پولیٹیکل کی جو سائیڈ ہے، وہاں پر اس پریس کانفرنس کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، نہ وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنا چاہ رہے، اور اس طرف سے بھی کوئی اس طرح کی اطلاع ہمیں آج کی تاریخ تک موصول نہیں ہوئی۔ اور ویسے بھی ایک کامن سینس ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہو گئی وہ بہت ہے، اور پھر وہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ جی کہ وہ فے نام سے کوئی پریس سر وہ چارج شیٹ ہوگی، اس طرح کی اگر کوئی پریس کانفرنس ہونی ہے تو وہ پھر جو پریس کانفرنس کرے گا وہ اعتراف جرم ہوگا کہ جی اب لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب کی تمام تر جو بھی اس کو آپ نام دے لیں، وہ تو خیر لانگ مارچ کو حقیقی آزادی کی تحریک کا نام دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو اکثریت ہے عوام کی بھی اور ہر طرح کی اکثریت، وہ اس کو خوف ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فساد پیدا کرنے جا رہے ہیں، خون خرابہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ رپورٹس بھی اسی طرح کی ہیں، اور پھر وہ ان کے منہ سے بھی اس طرح کی باتیں، وہ سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، وہ نکل رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ مطلب خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جی کہ کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس ہوگی جو بتائیں گے آ کے کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ سر یہ اگر کوئی پریس کانفرنس ہوگی تو وہ اعتراف جرم ہوگا، پہلی بات ذہن میں رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ پریس کانفرنس پھر کسی اور کی طرف سے ہوگی اگر ہونی ہوئی تو، اول تو ہے نہیں، وہ چارج شیٹ ہوگا کوئی فرد، کوئی افسر، کوئی بندہ،
کہ یہ وہ بندہ تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ملا ہوا تھا سسٹم کے اندر سے، اور یہ کچھ حرکت کرنے جا رہا تھا، تو وہ بیسیکلی چارج شیٹ کیا جائے گا کسی کو، اور وہ چارج شیٹ عمران خان صاحب کے بھی خلاف ہوگی، لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ جو نہیں ہونے جا رہا، اور یہ ایک محض ایک افواہ تھی، اور یہ افواہ یا اس طرح کی افواہیں کیوں جنم لیتی ہیں، یہ ہیومن سائیکی ہے، یہ اس وقت لیتی ہے کہ جب حالات جو ہیں وہ لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہوں یا سہمے ہوئے ہوں، اور پھر وہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کوئی خاص اس طرح کا واقعہ ہو جائے کہ حالات سنبھل جائیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک ڈرونی سی صورتحال پیدا کرنے جا رہے ہیں، اور جس طرح ڈرونی فلموں کے اوپر دنیا نے پابندیاں لگائیں ان کی نمائش کے اوپر، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی پابندی لگے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔